بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا۔ پروگرام روحانی مسائل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ یہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ روحانی مسائل میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں حسن رضا صاحب۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت عرصے سے ڈی ایم کے ساتھ بھی پروگرام کر رہے ہیں۔ ایسٹرولوجسٹ بھی ہیں، نیمرولوجسٹ بھی ہیں، روحانی ہیلر اور اسکالر بھی ہیں۔ اور اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ستاروں کی روشنی میں یا روحانیت کو لے کے کوئی روحانی مسئلہ ہے، اگر آپ ستاروں کی روشنی میں اپنے فیوچر کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی شادیوں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، کسی بھی فیملی ممبر کا ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں، اپنی لکی چیزوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا آپ صدقات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں پڑھنے کے لیے صورتیں ہیں، وظائف جاننا چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے جو کانٹیکٹ نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ابھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، اور اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی ہے، آپ اس پہ جا سکتے ہیں۔ باقی کی ڈائریکشنز اور جو تفصیل آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائے گی۔ باقی اپنے ہیلتھ ایشوز کے لیے اپنے ڈاکٹر جی پی سے آپ ضرور رابطے میں رہے گا ساتھ ساتھ، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ نے سولیسٹر سے بھی رابطے میں رہنا ہے۔ اور باقی جو پرابلمس ہیں فائنینشیل یا بزنس کو لے کے تو ایڈوائزرز موجود ہیں، آپ ان سے رابطے میں ضرور رہیے گا۔ ساتھ ساتھ پروگرام میں جو کچھ بتایا جائے گا وہ ستاروں کی روشنی میں ستاروں کے حوالے سے ہوگا۔ ابھی حسن رضا صاحب ہمارے گیسٹ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بابا جی؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں آپ کیسے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک جی بابا جی۔ ابھی ہم پروگرام کا جو ہے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ جی آپ بتائیے آج ستاروں کے حوالے سے کہ جب جو ستارے یا سیارے ہیں جب اپنی چال بدلتے ہیں تو وہ جو ہماری انسانی زندگی ہے اس پر کتنے اور کیسے اثر انداز کرتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ روحانی مسائل پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ پروگرام جو ہوسٹ کر رہی ہیں شیلا ہیں۔ شیلا کے سوال کے مطابق کہ سیاروں کی چال سے انسانوں کی چال میں جو تبدیلی آتی ہے، بڑا اچھا آج آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، ماشاءاللہ بڑی آپ کریٹیو ہیں، یعنی آپ نے قافیہ ردیف جو ہے نا وہ ملایا ہے۔ شکریہ۔ کہ سیاروں کی چال، لوگوں کی چال، لوگوں کے رویے، لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے ارادے جو ہیں ان کا اثر سیاروں کا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ البروج میں یہ پہلی آیت ہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں برجوں والے آسمان کی قسم، وہ برج جو ہیں یہ 12 برجوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ ایسا آسمان جس پہ میں نے 12 برج بنائے۔ ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ جو علم نجوم ہے یہ اکلٹ سائنس ہے، اور یہ بالکل علم غیب نہیں ہے، اور یہ سائنس ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی ڈائیگنوز کرواتے ہیں بیماری، اور آئندہ کے لیے ایک ہم پرہیز کے لیے چارٹ لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، بے نہیں بالکل اسی طرح یہ ایک انسان کا برتھ چارٹ ہے۔ اس میں انسان پر آنے والے حالات، ماضی، حال اور مستقبل کے بارے کچھ آگاہی ہوتی ہے، اور سیارے ہی ایک ایسا ہمارے پاس ہڈن نالج ہے جس سے ہمیں انسان پر آنے والے اچھے یا برے وقت کا بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا پازیٹیو ٹائم ہے اور یہ آپ کا نیگیٹو۔ پازیٹیو کس حوالے سے ہے اور نیگیٹو کس حوالے سے ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو جب اتنی بات کا جب پتہ چلتا ہے تو پھر ہمیں اس کے حل کا جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حل کس طرح سے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ میرا یہ کام جو ہے یہ تعلیم کے حوالے سے، میرا یہ بچہ جو ہے اس کا یہ سال ذائچے کے حساب سے تعلیمی طور پر کمزور کہا جا رہا ہے، بندہ اس کی تصدیق کے لیے 2-3 جگہوں سے پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بات کو اتھینٹک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی اسٹرالوجر کی ریڈنگ غلط ہو، اور بڑا چانس ہوتا ہے اسٹرالوجی میں ریڈنگ جو دینا اور آگاہی دینا، واقفیت دینا، یہ بہت مشکل ہے۔ اسٹرالوجی کے آپ اصول پڑھیں تو وہ آپ کو بڑے حسین و جمیل لگیں گے، لیکن ان کی اپلیکیشنز بہت مشکل ہیں۔
ان کو اپلائی کرنا، ان کو ان مروجہ اصول جو قانون ہیں ان کو اپلائی کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے بڑے ایکسپیرینس اور بڑے مثلا کہ عقل و دانش کی ضرورت ہے، فہم و فراست کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. اور باضابطہ طریقے سے اگر یہ علم آپ نے سیکھا ہے تو پھر ہی آپ کسی کو اس کے بارے ایک اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں. ادروائز بہت زیادہ مسٹیک کا اس میں گمان ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتی ہیں مسٹیکس. میرے پاس لوگ آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو کہی گئی ہوتی ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی، لیکن جب کوئی آ کے ملتا ہے اس میں میں باقاعدہ وقت کو صرف کر کے ایک حتمی رائے جو ہے وہ قائم کرتا ہوں. تو یہ سیاروں کی چال جو ہے یہ چال آج ہمارے بابا جی کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، ذرا وہ میرے پھر چیسٹ بھی پروگرام کرنے کے لیے آئے وہ آپ لوگوں کے لیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاروں اور ستاروں کے چال سے انسانوں کے رزق پر، انسانوں کی صحت پر، لوگوں کی مثلاً کے رویوں پر اثر پڑتا ہے. جیسا کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مون ہے، یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے. اس کے چڑھنے اترنے گھٹنے سے انسان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے. جیسے پانی پہ طغیانی آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مون جو ہے وہ مثلاً تیز ہوتا ہے، چڑھتا ہے، تو بڑی بڑی تحقیق کے مطابق ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کیا کہ ان دنوں آپریشن کرنے سے خون زیادہ بہتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مون جو ہے جی یہ تمام دنیا میں جتنا فلوئڈ ہے، پانی ہے، اس پہ رول کرتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ سارا سائنٹیفکلی ایک سسٹم ہے. اور اسی طرح انسانی زندگی کے اندر جو پانی ہے اس پہ بھی یہ مون رول کرتا ہے. صحیح. جسم کے اندر جتنا فلوئڈ ہے 80% پانی ہے میرا خیال، جی جی، اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو یا تو اس پہ مون کی بات، مون دیکھنا پڑتا ہے کہ اس انسان کا ذائچے میں مون کیسا ہے. اور چاند کی پوزیشن سے اور اس کے برج جیسے سرطان ہے جی، اس کی پوزیشن سے آپ انسان کے اندر اس مون کی حیثیت کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اچھا، جب چاند کی مطلب زیادہ اچھی کنڈیشن ہو پیدائش کے ٹائم، اگر کسی انسان کا مون نیٹل چارٹ میں 100% اوکے. کالر ہیں ہمارے ساتھ بابا جی. جی السلام علیکم. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں جی، آپ پھر ٹرائی کیجیے، انشاءاللہ پھر ملے گی. اب جس کے ذائچے میں یہ پلانٹ جو مون ہے اس کی پوزیشن اگر اچھی ہو، مضبوط ہو، اچھے گھر میں پلیس ہو، اچھی ڈگری پر ہو، تو اس انسان کی اس مون سے وابستہ جتنی پراپرٹیز ہیں، ایبیلٹیز ہیں یا خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری پازیٹیو ہو جائیں گی. اور جس انسان کا مون برج سرطان جسے ہم کہتے ہیں جی جی وہ نیگیٹو ہے، جی جی، تو یہ ساری چیزیں جو اس کے ساتھ پازیٹیو ہم پڑھتے ہیں وہ ساری نیگیٹو ہو جائیں گی. تو زندگی میں اس کو پھر اس سے متعلقہ جو نیگیٹو علامتیں اسٹرالوجی میں کہی جائیں گی اس کے بارے اس کو تگدو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے اندر ایک محنت کرنی پڑے گی حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مون کس حد تک نیگیٹو ہے. اب مون سے ہم بہت سارے رشتوں کو بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں. اچھا. اس حوالے سے پھر دیکھا جاتا ہے. اسی طرح ہم سن کو دیکھتے ہیں. سن جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، جو آنر ہوتی ہے، جی جو شہرت ہوتی ہے، جی، جو عزت ہوتی ہے، جو وقار ہوتا ہے معاشرے میں، جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے خاندان میں، خاندان کے باہر، ہم سن جو ہے یہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے. اور جسم کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، جسم کی جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، جسم کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے، دیکھیں نا ان چیزوں کو سن سے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سن ویسے بھی انرجی دیتا ہے، زمین کو طاقت دیتا ہے اور سبزہ جو ہے اس سے اگلتا ہے. بالکل بالکل. اور سن کی یہ سائنسی ایک کیفیت ہے. اسی طرح اس کے بعد ہم جو سیارہ ہے مریخ. اچھا، جو سن آپ نے بتایا، اگر سن پیدائش کے وقت اچھی کنڈیشن میں ہو، مطلب اس کی زیادہ پازیٹیو ہو یا تو اگر نیگیٹو ہو زیادہ، تو کیا اثرات ہے؟ اگر زیادہ پازیٹیو ہو تو کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اگر کسی کا سن نیگیٹو ہے تو اس کو
بہت زیادہ اگر ٹوٹلی 100% نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں رسوائی جو ہے وہ لازمی ہوگی. وہ کسی نہ کسی ایشو میں رسوا جو ہے وہ لازمی ہوگا, پریشان ہوگا معاشرے میں, یا اس کی عزت میں یا عزت نفس میں اثر لازمی پڑے گا. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس سے وہ ڈی گریڈ ہوگا, اس کی رسپیکٹ میں, اس کی آنر میں, اس کی عزت میں, اس کی شہرت میں, اس کے وقار میں لازمی کوئی معاشرتی طور پر نیگیٹو ایلیمنٹ آئے گا. یہ جتنے لوگ جو ڈی فیم ہوتے ہیں, یہ جتنے لوگ اچھی شہرت پر جا کے بالکل نیگیٹو ہو جاتے ہیں, وہ سن کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے, سن جب افلیکٹڈ ہوتا ہے, جب نیگیٹو ہوتا ہے, جب برا ہوتا ہے, تو وہ انسان کی شہرت کو نٹوریس میں بدل دیتا ہے, اچھی شہرت کو بری شہرت میں بدل دیتا ہے. یہ جتنے نٹوریس ہوتے ہیں, دیکھیں شہرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ شہرت جس میں انسان کو پذیرائی ملتی ہے, عزت ملتی ہے, رسپیکٹ ملتی ہے, اور لوگوں کی طرف سے اچھا. ایک وہ شہرت ہوتی ہے جس میں انسان بدنامی ملتی ہے, اور جس میں انسان کو ضلالت ملتی ہے, خواری ملتی ہے, رسوائی ملتی ہے. تو یہ سن کے نیگیٹو ہونے سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے. یہ پڑھتے ہیں یہ سن, جب اب سن جو ہے ویسے بھی شہرت کا اور انرجی کا محور ہے, منبع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو انرجی منسوب کی ہے, طاقت, تو یہ جسم کی طاقت, جسم میں کمزوری, جسم میں سستی, یہ جتنے بندے ڈھیلے ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں, جن کے اندر طاقت نہیں ہوتی, انرجی نہیں ہوتی, وہ سن ان کا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اور بھی بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب ہوگا, یہ ہمیں ذائچے سے پتہ چلے گا کہ نیٹل چارٹ میں اور ٹرانزٹ میں یہ چیزیں کب 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 آپ کو پر یہ آ سکتی ہیں. 100% نہیں ہوتا. اسی طرح اگلا سیارہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریخ ہے, جس کو ہم مارس بھی کہتے ہیں. مارس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کے اوپر اگر آپ نے نشان دیکھا ہو تو یہ راؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایسے اس کا جو ہے نا ایک تیر کا نشان دیا ہوتا ہے. اور یہ جو سیارہ ہے, یہ سیارہ کائنات میں اس کی بہت اہمیت ہے. یہ جسم کے اندر چلنے والا جو خون ہے اس کو ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, مریخ اسے کہتے ہیں. اور جس شخص کا یہ مضبوط ہو, وہ انسان, اس کے جسم میں خون کا جو دورانیہ ہوتا ہے, خون بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی چلتی ہے. جن لوگوں کے اندر بلڈ کی سرکولیشن بڑی سلو, بعض لوگوں کے اندر نا ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جسم کے اندر بلڈ کی سرکولیشن ہی نہیں ہوتی. خون جتنا تھک ہوتا ہے اتنا کم آسانی سے نہیں چلتا جسم کے اندر. خون کا جو بہاؤ ہے, اس کا اتراؤ چڑھاؤ جو جسم کے اندر دماغ سے پاؤں کی طرف, پاؤں سے دماغ, یہ خون کا دورانیہ جتنا تیز ہوگا, تیز سے مراد جتنا اچھا ہوگا, یعنی ہر نس نس رگ رگ میں خون اگر کسی انسان کا صحیح چلے تو وہ بندہ انرجیٹک ہوتا ہے اور فزیکلی فٹ ہوتا ہے, اور اس کے سن نہیں ہوتے ہاتھ پاؤں. اب جن لوگوں کے سن ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں سن ہو گئے, اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں, اور اکثر لوگ صبح اٹھنے میں جو بیزار ہوتے ہیں, تلخی ہوتی ہے, اٹھ نہیں سکتے, اور جو لوگ رات کو نہیں سوتے کسی وجہ سے, ان کو یہ ساری جو ہے نا یہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو اور بھی بڑی اس کے ساتھ جو ہے علامات ہیں. تو اسی طرح یہ سیاروں کی جو دنیا ہے, اس کی اسٹرانومی ہے اور اس کی ایک اسٹرالوجی ہے, اور یہ ایک سائنٹیفک ایک علم ہے, نالج ہے. اس سے جو فارمولے ہیں جو منسوب کیے گئے ہیں وہی اپلائی کر کے یہ دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی غیب کا علم نہیں. اب دیکھیں نا, اب ہم نے دیکھا ہے کہ مریخ جو ہے یہ انسانی زندگی میں آنے والی مال و دولت کو شو کرتا ہے کہ اس کے اللہ نے, اس کا مریخ کیسا ہے. مریخ اور اس کے جو دو برج ہیں, اس کے جو دو گھر ہیں, اسکارپیو اور ایریز, مریخ کے دو گھر ہیں, اور یہ ان دو گھروں کا مالک ہے. تو ذائچے میں دو برج کی پوزیشن, کون سے گھر کی پوزیشن ہے, اور اس سیارے کی جو پوزیشن کیسی ہے,
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس انسان میں زندگی میں دولت جو ہے وہ کتنی کمائے گا، کیا کرے گا، کون سا کام کرے گا، کس طرف جائے گا. اسی طرح اس کے بعد جو پلانٹ ہم پڑھتے ہیں وہ آ جاتا ہے مشتری. اب مشتری جو سیارہ ہے یہ بڑا پائس سیارہ ہے. مریخ جو ہے یہ جنگجوانہ ہے، صحیح، بدماشی والا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اگریسونیس اس میں آتی ہے، بولڈنیس آتی ہے، بہادری، دلیری اور غصہ، جنگ و جدل، قتل و غارت، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن جب ہم مشتری کی طرف جاتے ہیں جی تو یہ مذہب کو لے کے آتا ہے. صحیح. یہ لوگ جو بڑے پائس ہوتے ہیں، بڑے مذہبی ہوتے ہیں، یہ جو جتنے علماء کرام ہوتے ہیں، جتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے مبلغین ہوتے ہیں، جتنے خطیب ہوتے ہیں، یہ جتنے ممبر پر بیٹھ کر بہت سارا والہانہ اور جوش و خروش سے خطابت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی زبان و بیان میں بہت زیادہ وہ ان کے ایک روانی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ جیسے اسلام کی طرف ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں. محترم ہمارے جو طاہر القادری صاحب ہیں، جی جی جی، یہ خطیب خطابت کے بے تاج بادشاہ ہیں ویسے. جی بالکل. تو ان کے ذائچے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مشتری جو ہے یہ سیارہ بہت مضبوط ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، دیکھیں نا یہ انسان کو لے کے جاتا ہے. جو سیارہ جو برج آپ کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا آپ زندگی میں وہ کام کریں گے، وہی والے کام آپ کریں گے. آپ کو قدرتی اللہ کی طرف سے قوتیں آپ کو اس طرف لے جائیں گی. جو سیارہ جو برج ذائچے میں اور ذائچے کا جو گھر آپ کا سب سے زیادہ مضبوط ہوگا، جی جی، اس گھر کے، اس برج کے اور اس خانے کے کام آپ زندگی میں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو لوگ زحل سیارہ اچھا لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ روحانیت میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ مٹی ہے. زحل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں خاک. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو روحانیت میں چلتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ لاؤ لگاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، جس کو تصوف کی دنیا مسٹسزم میں یا اسپرچولزم میں جو لوگ چلتے ہیں، ریاضت میں، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، چلہ کشی میں، زہد و ورع میں، اور بہت ساری جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی انابت حاصل کرنے کے لیے، اس کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، اس کا پیار حاصل کرنے کے لیے، اس کی تاثیر، اس کے کلام کی تاثیر حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں، اور ذکر الہی کی کیفیت کو حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے جب آپ ذائچے بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زحل سیارہ جو ہے وہ ان کا مضبوط ہوتا ہے. زحل انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتا ہے. زحل انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے، رواداری سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، ایموشنلی انسان کو بیلنس کرتا ہے، انسان کے اندر سکون، اطمینان لے کر آتا ہے، پیشنس، صبر لے کر آتا ہے. جو انسان بہت صابر ہوتے ہیں، بہت شاکر ہوتے ہیں، بہت شکر گزاری میں جو زندگی بسر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے میں نے ذائچے دیکھے ہیں، ان کے اندر زحل کی پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے. دیکھیں یہ باتیں میری تجربے کی باتیں ہیں، ایکسپیرینس کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ عام ایسے باتیں نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور میں نے بڑے بڑے اسٹرالوجرز، بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے. میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے روحانیت کے علم کو بھی میں نے حاصل کیا ہے. بہت عرب و عجم کے صوفیہ سے میں ملا ہوں. پاکستان سے لے کر عرب تک کی میں درگاہوں کی میں نے سفر کیا ہے، ریاضت کی ہے. اچھا، یہ روحانیت تو بابا جی نیچرل ہوتی ہے نا بندے میں؟ نیچرل، یہ ہاں دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہر ذائچے انسان میں روحانیت ہوتی، لیکن جیسے کہ آپ روحانیت کی طرف آئے، آپ روحانی ہیلنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ تو نیچرل چیز ہوتی ہے نا؟ جی نہیں، ہر چیز نیچرل ہوتی ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر ہر چیز، دیکھیں کون سی چیز کی طرف آپ نے جانا ہے یہ ہمیں ذائچہ بتاتا ہے. میں جب بھی ذائچہ بناتا ہوں جی تو اس بندے کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاروسکوپ میں اس کا رجحان کیا ہے. اب جو اللہ والا ہوگا، جی، جیسے ہم مسٹک، جسے ہم صوفی کہتے ہیں، جی، ریاضت کرنے والا، عبادت کرنے والا، نقش دینے والا، دم کرنے والا، ان کے ذائچے اور ہوتے ہیں. اور جو عالم ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں،
عالم دین ہوتے ہیں وہ ان کے ذائچے اور ہوتے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے، دیکھیں یہ اسٹرالوجی کتنا خوبصورت نالج ہے، کتنا فہم و فراست والا اور کتنی آگاہی والا ہے. اور کرمنل، یہ بندہ کرمنل ہوگا، یہ بندہ مرڈر کرے گا، یہ بندہ جناب چوری کرے گا، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ مکار ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ ڈکیٹ ہے. یعنی جتنا جتنا پازیٹیو اور یہ سب مطلب ہر سیاروں چیز کے حوالے سے everything، ذاچے میں پتہ یہ چلتی ہیں انسان چیزیں. کریکٹرلی کیسا ہے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے بابا جی. جی اب ہم چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف اور ملتے ہیں آپ سے واپس آ کے بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی مسائل اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں حسن رضا صاحب. اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اگر آپ ستاروں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. نمبرز جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، اور اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ اس پہ جا سکتے ہیں. باقی کی ڈائریکشنز آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائے گی. باقی اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے لیے اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور اپنے ساتھ ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے اپنے سولیسٹر سے بھی رابطے میں رہیے گا. پروگرام میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ ستاروں کے حوالے سے ہوتا ہے، ستاروں کی روشنی میں بتایا جاتا ہے. اور باقی بھی کوئی پرابلمس ہے فائنینشیل یا بزنس کے حوالے سے تو ایڈوائزرز ہوتے ہیں موجود، آپ ان سے ساتھ ساتھ رابطے میں رہے گا. اور اگر جو لوگ پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو آپ صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا کے بابا جی سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ستاروں کی روشنی میں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اپنے فیوچر کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی لکی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. جی بابا جی، آپ بریک سے پہلے جانے سے ہم بات کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ جو ذائچہ ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کدھر کدھر جا رہے ہیں، کہ کون، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر بری چیزوں کی طرف کوئی جانے والا ہے، کوئی چوری کرتا ہے یا ڈکیت بنتا ہے یا ایسا کچھ بیڈ جو چیزیں ہیں نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی ذائچے میں پتہ چل جاتا ہے. ہاں جی بالکل. یہ چونکہ انسان کے پورے رویے کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اگر غور سے پڑھا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ انسان اپنی زندگی میں کہاں جا کر غلط ہو سکتا ہے، اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے اور کس وقت ہو سکتی ہے اور کیوں ہو سکتی ہے. اور یہ جتنے بھی ڈکیٹ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، یا جتنے جو مرڈر کرنے والے، جو قتل کرنے والے، دوسرے کا خون کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، دنگا فساد جھگڑا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے بھی ذائچے میں نے بہت زیادہ بنائے ہیں، دیکھے ہیں. یا جتنے جو قیدی ہوتے ہیں، مختلف کیسوں میں جو انوالو لوگ ہوتے ہیں، عدالتی معاملات میں، کورٹ کچہریوں میں جو لوگ انوالو رہتے ہیں، ان کے ذائچوں کو میں نے دیکھا ہے. اچھا، مطلب بچہ پیدا ہو یا چھوٹے وقت کوئی ذائچہ بنوانا چاہ رہا ہے اگلا فیوچر کا تو اس میں یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہے کہ نیکسٹ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. نہیں کیا ہونے والا مطلب ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو، یعنی وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پیدائشی جو ہاروسکوپ ہوتا ہے جی یہ ایک بنیاد ہوتی ہے، عمارت ہے نا. یہ جس کی بنیاد اچھی ہے اس کی عمارت اچھی ہے. جی جس کے پاس اچھا پلاٹ ہے اور اوپر بنیاد اچھی بنائی ہے تو اوپر مکان اچھا ہے. تو نیٹل چارٹ جو ہوتا ہے، پیدائشی ذائچہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک عمارت ہے نا، انسان بنیاد ہے نا، فاؤنڈیشن ہے. تو اگر وہ فاؤنڈیشن اچھی لے کر کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ساری زندگی اس کی اچھائی چلے گی. بالکل بالکل صحیح. وہ اچھا رہے گا، کن کن معاملات میں رہے گا اور کن کن معاملات میں وہ نہیں رہے گا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا شوق ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے بارے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ زندگی میں بڑے ہو کے کیا بن سکتے ہیں، کس طرف ان کا رجحان ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. اور اس میں ماحول کا جو ہے نا وہ بڑا عمل ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسٹرالوجی اسی لیے ہم جو لیتے ہیں نا پلیس آف برتھ. بابا جی کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کی طرف چلتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ بابی صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ اپنے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ جی اپنے. جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا.
29 अगस्त 29 अगस्त 1964, 29 अगस्त 1964। 1964, जी 29 अगस्त 1964। जी जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना चाह रही थी कि एक तो मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, तो बिल्कुल ही मतलब ना मियाँ बीवी में हमेशा झगड़ा रहता है। बच्चे भी हैं, 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा, मतलब सुकून नहीं है लाइफ में। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आगे मेरा ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा, तो अपनी लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं। सही, ठीक है जी। जी, बात कर लीजिए आप बाबा जी। जी बाबा, आज क्या तारीख है? आज 13 है ठीक है, फरवरी की 2013। अच्छा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 अगस्त 1964। 29 अगस्त 1964। अच्छा, आप अपनी शादी के बारे जी बस शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, फिर भी शादी के बाद लाइफ बहुत ना डिस्टर्ब रही है मेरी। अब देखिए ना, 1990 में मेरी शादी हुई है, जब से लेकर अब तक ना मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता है। मतलब माली तौर पर भी बहुत तंग रही हूँ और बहुत परेशानी रही है। मतलब मैं चाहती हूँ ये साल कैसा रहेगा, आगे लाइफ में सुकून है कि नहीं, काफी परेशान रहती हूँ। बीमार भी बहुत रही हूँ मैं, 8-9 अभी साल देखे ना, बहुत ज्यादा। आपका नेटल चार्ट में है ना, जो कि ये जो आपका सबसे ज़्यादा जो अफ्लिक्टेड बुर्ज है वो बुर्ज असद है, जिसकी वजह से एक तो जिस्म में आपके है ना बड़ी कमज़ोरी रहती है, कमर में बहुत दर्द रहता होगा आपको। जी जी, कमजोरी तो बहुत रहती है। कमज़ोरी बहुत रहती है, जिस्म में बेजान नहीं हो जाता जैसे जिस्म, जी जी इस तरह आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और ये कुछ 2011 में आपको बहुत ज़्यादा रहा है, 2011, 12, 13 ये। बाकी शादी में तो आप बिल्कुल अनलकी है ना, इसमें आपको इसी तरह ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा सारी ज़िंदगी जायचे के मुताबिक, जो आपकी पोजीशन है, जो नेटल चार्ट में आप जो मिजरी लेकर आई है। ठीक है, अब मसला ये है कि इसको इम्प्रूव करना है तो वो कलाम के ज़रिए आप कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात जब जिस चीज़ को चाहे बेहतर करे। एक तो आपका ये सूरत हाल बहुत ख़राब है, दूसरा आप जो है ना ज़हनी तौर पर मेंटली जैसे शॉर्ट मेमोरी लॉस नहीं हो जाता, चीज़ों को भूल जाना, जी जी ये याददाश्त का आपको ना बड़ा मसला रहता है। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा रहता है, ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती रहती हैं, और जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करती रहती हैं। और ये अलामतें जो हैं जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा के जो मैटर्स हैं उसमें बाज़ औक़ात तो ऐसी चेंजेस आई है कि जैसे कि डाइवोर्स के चांसेस भी बीच में आते रहे होंगे। जी जी, सही कह रहे हैं। ठीक, लेकिन चूँकि ये टोटली 100% नेगेटिव जायचा नहीं है, जिसकी वजह से आप इसमें बचत होती रही है, बचती रही है। लेकिन ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी एक अजाब बन के जो है ना आपने इस पूरी ज़िंदगी को गुजारा है। ठीक है, अब आप इसकी बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो टाइम जा रहा है ये ज़रा माजी से कंपैरेटिवली ज़रा बेहतर होगा। ठीक है, आगे जाके ना बेहतर आएगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि 2 रकत नमाज नफल मगरिब या इशा के बाद या रात को सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज नफल अदा करें। और जब 2 रकत नमाज नफल अदा करें ना, तो फिर आप जब सूरह फातिहा पढ़ें तो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, इसको 100 दफ़ा कहें। आप लिख रही हैं, समझ रही हैं? जी जी, सुन रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रही हैं। तो जब 100 दफ़ा तस्बीह हाथ में पकड़ के इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, इसको 100 दफ़ा, फिर दूसरी रकत में 100 दफ़ा, फिर आप 2 नफल से जब फारग होंगी फिर आप 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेंगी, 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ेंगी, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगी और 3 दफ़ा सूरह नास पढ़ेंगी। और अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए या अल्लाह या मानियो या वदूदो, इसका आप कसरत से विर्द करेंगी जितना भी आप कर सकें। ठीक है, 100 दफ़ा कर लें, 200 मरतबा कर लें। वैसे आप जो है इसकी तस्बीह अगर 2 करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो फिर आप दुआ करें, पानी भी रख लें, ऑयल भी रख लें, उस पर आप दम करके पानी को पिएं और ऑयल का मसाज करें अपने जिस्म के लिए, उसको ऊपर हाथ मारें जहां आपको ज़हनी दबाव रहता है उसके लिए, और पानी पिएं, घर में पानी भी छिड़के। और सदका जो है 11 मीटर कपड़ा जो है, ठीक है, 11 मीटर कपड़ा जो आप वाइट, हेलो जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, 11 मीटर कपड़ा जो है ना वाइट, जी जी 11 मीटर जी, ओके,
وہ آپ کپڑا رہیں اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے نا صدقہ صبح چیریٹی میں دے دیں, ٹھیک ہے. جی اور پاکستان میں اگر کوئی جاننے والا نا تو یہاں پر یا کوئی جیسے پرندے نہیں آزاد کرنے, جی جی ہاں وہ بھی آپ کریں, ٹھیک ہے. ہاں اچھا بابا صاحب میرے 3 بچے ہیں, میں چاہتی ہوں اولاد کا سکھ ہے میرے نصیب میں, ایک بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹی 2 بیٹے ہیں میرے. 2 بیٹے, اچھا 20 سال کا بیٹا ہے میرا, اچھا. بیٹی 19 سال کی ہے اور بیٹا ایک چھوٹا 16 سال کا. میں چاہتی ہوں کہ ان کا ہے نصیب میں کہ سکھ دیکھوں اولاد کا. کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مطلب میرے اولاد کا سکھ ہے میرے نصیب میں کہ یہ اچھے رہیں گے بچے ہیں, مطلب میرے لیے تو زندگی شادی کی لائف تو بس ایسی گزر گئی, تو میں کہتی ہوں کہ اولاد کا سکھ تو دیکھوں میں کہ اچھا رہیں گے میرے ساتھ, فرما برداری کریں گے. کہ دیکھیں یہ جو آپ کے بچوں کا کھانا ہے نا اس میں آپ کے جو یہ اس میں کوئی ہے نا تقریباً 30 to 40% چانس ہے, کوئی زیادہ 100% آپ کو اولاد کی طرف سے جو آپ چاہتی ہیں ویسا ریسپانس نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. جی ہاں ابھی شادیاں کی ہیں ان کی بچوں کی کسی کی؟ ابھی بچے چھوٹے ہیں نا؟ جی ایک 20 سال کا بڑا بیٹا ہے, پھر 19 سال کی بیٹی ہے, پھر 16 سال کا بیٹا ہے. ہاں ہاں, بس یہ بچوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو, جی ٹھیک, یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کا ورد کر کے پانی پہ یہ اور میٹھی چیز پہ یا آپ پڑھیں. آپ کوئی بھی جب بھی میٹھی چیز پکائیں گھر میں تو اس پہ آپ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کا ورد کر کے نا دم کر کے یہ کھلایا کریں. بچے آپ کے جو ہے نا صحیح رہیں گے, کیونکہ بچوں کے کھانا آپ کا جو ہے گھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ شوہر کا بھی جو آپ کا ذائچے میں پوزیشن ہے اس کی طرف سے بھی سکھ نہیں ہے, صحت کا بھی آپ کو مسئلہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس ذائچے کو پوری طرح دیکھا جائے تو آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں, ایموشنل ہیں اور بہت زیادہ بلنٹ کمیونیکیٹر ہیں, ٹھیک ہے. بولنے میں زبان و بیان میں بعض اوقات آپ بہت زیادہ کمیونیکیشن میں بعض اوقات زبان و بیان میں ذرا تلخی بھی استعمال ہو جاتی ہے آپ سے, ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے جسم کی جو سلو سرکولیشن ہے بلڈ کی, اس کی وجہ سے آپ کے جسم پاؤں ہاتھ پاؤں جو ہے نا سن ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ بلنٹلی آؤٹ اسپوکن سی ہیں, بعض اوقات بولنے میں زبان و بیان میں آپ کا جو انداز ہے. اور دوسری طرف سے چونکہ آپ کا برج جو ہے 2 برج زیادہ ایکٹیو ہے, ایک آپ کا ٹورس ہے, دوسرا آپ کا جو ہے وہ ورگو ہے, اور یہ دونوں فیمیل ہیں. آپ خواتین دیکھیں آپ کا جو ذائچہ نا آپ ایک پوری مکمل ایک خاتون ہے, ٹھیک ہے. آپ میں بولنے میں بعض اوقات آپ بہت زیادہ ہائپر ہیں, بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ حساس ہے. اوپر سے آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ 29 ہے. 29 جو ہے یہ کمبینیشن ہے 2 اور 9 کا, اور اس کو جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ کمبینیشن 1 کا آ جائے گا, جب اس کو ایڈ کریں گے تو 2 بنے گا. تو 2 جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو ہائپر اور سینسٹیو, اداس اور آئسولیشن اور تنہائی میں لے کر چلا جاتا ہے. آپ کو رونا بھی آسانی سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے مزاج, آپ کی طبیعت, آپ کی کیفیت, آپ کے رویے, آپ کی سوچ کو بہت زیادہ ڈپریس کرتی ہیں. اور جتنے بھی آپ کی فیملی کے اندر جو فیوچر کے بارے آپ کو جو فیئر ہے, خوف ہے, یہ آپ کے دماغ میں چپک جاتے ہیں اور اس میں آپ الجھتی رہتی ہیں. اسی لیے یہ ذائچے کو اگر مکمل طریقے سے آپ سمجھیں اور اس کے بارے لائف اپنی آگاہی حاصل کریں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کون سے معاملات کی طرف توجہ دوں گی تو میں اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے. اب آپ پیدائشی طور پر ایک نیچر, ایک فطرت, ایک تقاضا, ایک رویہ لے کر پیدا ہوئی ہیں, اور اس میں پھر آپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, آپ کا گھر کیسے چلے گا, آپ کے شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. یہ ایک سائنس ہے, یہ ایک آگاہی ہے, یہ کوئی مثلاً کہ مطلقاً حرام نہیں ہے. سیاروں کی پوجا کرنا حرام ہے, ان کی پرستش کرنا حرام ہے, ان کی طرف سے حکمتیں حاصل کرنا جو اللہ نے ان کے ساتھ منسوخ کی ہیں وہ حرام نہیں ہے. ہم لوگ اسی بحث میں پھنسے ہوئے ہیں اور الجھے ہوئے ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے ہم مستفید نہیں ہوتے. اور اگر ہم مستفید ہوں پھر اس کے ریلیونٹ اذکار ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں, یہ 3 ہفتے تک آپ کریں اور پڑھیں, دیکھیں, آپ کو جسمانی طور پر بھی فائدہ ہوگا, گھر کے ماحول میں بھی فائدہ ہوگا, اور جو ویکنیسز ہیں, جو کمزوریاں ہیں, جو کمیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں آپ کے گھر میں, ان ساری چیزوں کو آپ کو فائدہ ہوگا. پھر 3 ہفتے بعد مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اچھا بابا صاحب میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے, ان کا 13 نومبر ہے, 30 نومبر, اور 1956 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے.
अच्छा ठहरे जरा, खराब बनता 343। अब आप देखें ना कि वो 13 में आ गए और आप 29 29 13 नवंबर और 19 56। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये पढ़ने वाले बेशुमार एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ग्रिप की बात होती है, ठीक है। अब आप देखें कि ये आपके शौहर जो है, ये बुर्ज अकरब इनका सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और दूसरा बुर्ज जो है ये इनका सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो पाइसेस है, जबकि तीसरा बुर्ज जो इनका सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो है वीनस। अब ये बंदे जो है ना, आपके शौहर जो है इनका, अब मैं चूँकि आप मेरे साथ मुखातब हैं, मैं आपके रवैये को डायरेक्ट आप येस और नो से मुझे कह सकती हैं, ठीक है। अब चूँकि ये आपके शौहर हैं इसलिए मैं ऑन एयर इतना खुल के इनके बारे नहीं बताऊँगा, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और सेल्फिश, थोड़े से इनमें सेल्फिशनेस है थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, कोई काम करते हैं ना, वो रुकावट बड़ी आती है। कोई काम, ये 3 साल हो गए यहाँ आए हुए, हमें जो भी काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं होता, रुकावटें परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, इनकी परेशानियों का जो आलम है वो तकरीबन पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा चल रहा है। पिछले 5 साल, माजी करीब की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से स्टक हैं ये, ठीक है। और आपसे इनका जो ताल्लुक है 2011 में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होगा जी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बीच में आ गया होगा, ठीक है। आपस में आपके डिस्टेंस आ गया, अलहदगी हो गई, सेपरेशन हो गई, और फिर 2000 आज से 5 साल पहले आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक इवल फोर्सेस का जैसे असर होता है ना, वो चलता है। इनके साथ है ना कुछ मावराई इनविजिबल नेगेटिव कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपके घर में ख़राबी पैदा करती हैं, और वजह आपकी तनाज़ा बनता है और झगड़ा बनता है। अभी भी ये काफ़ी प्रॉब्लम में नवंबर तक या अगस्त तक रहेंगे। इनको ये कुछ मैं पढ़ने के लिए दूं तो ये कुछ पढ़ लेंगे? ये पढ़ लेंगे ये ना, बस। अच्छा, पढ़ लेंगे। हाँ, इनको कहें कि साल रहेगा इनके लिए 2013 कोई काम का सिलसिला बन पाएगा? बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत नेगेटिविटी चल रही है और पिछले 5 साल से चल रही है, ठीक है जी जी। कब तक रहेगा ये, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर कैसा? ये 2000 मैक्सिमम इसका टाइम है 2014 मार्च। प्लैनेटरी पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर गिवन डेटा नेटल चार्ट, ये इसके मुताबिक इसकी जो पोजीशन है वो अल्लाह के फजलो करम से जो प्लैनेट्स में जो तब्दीली आएगी वो जाकर नवंबर से शुरू होगा, याद रखिएगा 23 सितंबर के बाद, ठीक है जी। पढ़ने के लिए बता दें इनके लिए क्या पढ़ेंगे? हाँ, टाइम मेरा ख्याल थोड़ा है। आप ऐसा करें कि ये खुद पढ़ेंगे ना? जी जी, खुद पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़े या रकीबो जी, या रकीबो, नो या रकीबो या हसीबो या हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप रिकॉर्ड कर रही हैं ना? जी जी, रिकॉर्ड कर रही है आपकी आवाज। हाँ, तो रिकॉर्ड कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाद में आप सुन लीजिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, या रकीबो या हसीबो या मुकीतो, ये 3 अल्लाह के अस्माउल हुस्ना है, ये कसरत से पढ़े। और इनको कहें कि सुबह के वक्त सूरह जड़ी है, सूरह कुरैश जो है ये कसरत से पढ़े, सूरह कुरैश का विर्द कसरत से करें। कम अज़ कम ये तकरीबन 13 टाइम ये लाजमी पढ़े, ठीक है। 13 टाइम जो है ये सूरह कुरैश लाजमी पढ़े, और तकरीबन या हसीबो या रकीबो और या मुकीतो इसकी भी तस्बीह कसरत से करें। और सदका जो है, सदका वो लाजमी दें। ये सदका दें जैसे गोश्त नहीं होता बीफ, पाकिस्तान में गुरबा में तकसीम करवाएं 4-5 दफ़ा। अभी तकरीबन 8-7 महीने काफ़ी सख्ती तलखी है आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके मामलात में, ठीक है। और पिछले 5 साल से जो मैंने बताया है उस हिसाब से ये चल रहा है। ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना ब्लैक इवल फोर्स के किए कराए का जो असर होता है, ये बाज़-औक़ात वक्त के साथ साथ अपना अंदाज बदल लेता है। ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, बंदा समझता है ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह, एक सूरत से दूसरी सूरत में ट्रांसफ़र हो जाती है कैफियत, ठीक है जी। समझिए आप मेरी बात की नहीं? कीजिए कि बस अल्लाह ताला अच्छा रहे, मेरी शादी की लाइफ भी और हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये आप 5 हफ्ते तक जारी रखें, और जो मैंने आपको रीडिंग दी है ये बात में आप सुन लीजिएगा और तसल्ली से सुन के इस पर अमल करें, ठीक है। हाँ, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और आप हमारे साथ शामिल हुई।
آپ سب بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبرز جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر ہے. اگر آپ ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے, اور اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی مجھے پتہ کرنا ہے جاب کے بارے میں. ڈیٹ آف برتھ ہے 27 نومبر جی 27 نومبر 1970. جی جاب آپ ابھی کر رہے ہیں یا جاب ابھی نہیں ہے تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کب جاب تک ابھی مل جائے؟ بہت ٹائم ہے, چینج کرنی ہے اور پتہ لگانا ہے کہ ملے گی یا نہیں ملے گی, یا چینج کرنی بہتر ہے اس ٹائم. اچھا ابھی آپ کر رہے ہیں لیکن آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. جی صحیح. آپ بات کر لیجئے بابا جی. جی بابا جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے باجی, ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ جاب کے بارے پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی اور صدقہ اور کلر کون سا اچھا ہے؟ اچھا آپ 27 کو پیدا ہوئی, 22 نومبر 1970. ٹھیک ہے, اور آپ کا رولنگ نمبر بنا 2 اور 7 کا مجموعہ, جس سے آپ کا رولنگ نمبر بنتا ہے 9. آپ مینٹلی فزیکلی ایک مردانہ وجاہت کی خاتون ہیں, ٹھیک ہے, بڑی مضبوط اور بہت زیادہ ایکٹیو, بولڈ, بہادر, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پرابلمز آپ کو جو ہیں وہ کافی چلتی رہتی ہیں. ابھی آپ کا لکی نمبر جو ہے سیریز 3 6 9 بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کا جو لکی دن بنتا ہے وہ آپ کا بنتا ہے ٹیوزڈے, ٹھیک ہے. موسٹ لکیسٹ ڈے جو ہے وہ آپ کا ٹیوزڈے. اور غصہ آپ کو بہت زیادہ آتا ہے, ٹھیک ہے, طبیعت میں جو غبار چڑھ جاتا ہے سر کی طرف, بعض اوقات وزن سا محسوس کرتی ہیں, ٹھیک ہے, بوجھ سا, برڈن نہیں ہو جاتا ہے, ہیوینس, اس طرح آپ کے جو ہے نا, اور ہر وقت ایک خوف سا آپ کے دل میں جو ہے نا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ, جیسے کچھ ہو بھی نہ تو ویسے آپ جو ہے نا ایک ہڈن جو جیسا معاملہ ہوتا ہے اس میں آپ چلتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سٹون لکی ہے جو آپ پہننا چاہتی ہیں, وہ آپ کو سب سے زیادہ جو سٹون پہننا چاہیے, جو سب سے زیادہ یہ ایک افلکٹڈ ہے آپ کا پلینٹ, وہ ہے مون. اس وجہ سے آپ اپنے سوچ میں اور ذرا طبیعت میں تسلی اور پیشن اور صبر اور ذرا ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے آپ مون سٹون پہن سکتی ہیں, ٹھیک ہے, فار ایور. سمجھیے آپ میری بات؟ جی پہلے پہنا ہے کوئی سٹون؟ فروزہ. جی فروزہ کہہ رہی ہیں میں. اچھا چلے, فروزہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مزاج میں یہ آپ کے بڑک پن ہو جاتا ہے نا بعض اوقات, ہاں, یہ مون سٹون جو ہے نا, در نجف جسے ہم کہتے ہیں, یہ آپ کے ذرا نا طبیعت کے اندر ذرا تھوڑی سی ایک سکون, اطمینان سا, وہ جو بے چینی لگی رہتی ہے آپ کی طبیعت کے اندر, کیونکہ آپ اسکارپین ہیں, ٹھیک ہے. پہلا برج آپ کا اسکارپین ہے, اور دوسرا برج آپ کا سیجیٹیریس ہے, اور تیسرا برج جو ہے وہ آپ کا زہرہ ہے. خوبصورتی اور لائف کو سٹیٹس کے ساتھ گزارنے کی خواہش, کوشش, محنت, تگودو بہت زیادہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے. باقی آپ کا جاب کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے آپ ایسا کریں, آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. ابھی کر رہی ہیں جاب؟ جی کر رہی ہوں, لیکن اگر آپ کو لگ سکتا ہے کہ کون سی فیلڈ میں ملے گی, آگے کوئی اور کرنا چاہتی ہوں. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کافی ساری زندگی جو ہے آپ کافی محنت کرنے والی اسٹرگلنگ لیڈی ہیں, ٹھیک ہے نا. جی آپ مثلا کہ آرام سے بیٹھنے والی عورت نہیں ہیں, محنت کرنے والی ہیں, اور کافی کوئی بھی جاب, آپ کی جاب میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں, جی چینجز جو ہیں. جی تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور کروں تو ملے گی کوئی. ابھی آپ کا 28 فروری کے بعد جو ہے سروسز جو ہیں یہ 29 جون 2014 تک ایک فیز آپ کا بہت اچھا چلے گا, ٹھیک ہے. جی 28 فروری کے بعد تبدیلی آئے گی, اس کے بعد 29 جون تک آپ کا جو فیز ہے بہت اچھا چلے گا, کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا سیارہ زحل جو ہے وہ فال میں جا رہا ہے, اور 28 کے بعد وہ اپنی پوزیشن کو پازیٹیو کرے گا, اور بہت سارے لوگوں کی سروسز میں جن کے نیٹل چارٹ میں زحل جو ہے وہ اچھا ہوگا, ان کو بہت زیادہ سروسز میں فائدہ ہو جائے گا.
اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ اپنی جاب کے لیے اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہے، یا اللہ ہو، یا سمیع ہو، یا وکیل ہو، ٹھیک ہے، جی یا اللہ ہو، یا سمیع ہو، یا وکیل ہو، اور آپ بلیک کلر کا کپڑا جو ہے نا یہ صدقہ دیا کریں، اور دوسری بات جو ہے کہ بلیک کپڑا ذرا کم پہنا کریں، ٹھیک ہے، اگر پہننا ہے تو کنٹراسٹ اور میچ کے ساتھ پہنا کریں، ٹھیک ہے، جی اور آپ اچھا کے کون سا کلر ہے؟ جی اچھا کون سا کلر ہے؟ اچھا کلر جو ہے آپ کا جی لکی ڈارک کلر، لیکن کون ڈارک بلیک جو ہے نا یہ نہیں پہننا، باقی ڈارک کلر جو ہے وہ آپ کے سارے فیوریٹ کلر ہیں اور وہ آپ پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، کون سے کلر پہنتی ہیں آپ؟ سارے کلر ہی پہنتی ہوں۔ سارے کلر پہنتی ہیں نا؟ جی ہاں تو کوئی بھی کلر آپ کا ہاں تو جو سارے کلر آپ آپ پہنتی کا- ہیں ان کے جو ڈارک شیڈ ہیں آپ وہ پہن لیا کریں۔ آپ کا نمبر ہے 27 والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ 2 اور 7 کا آپس میں کمبینیشن بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، کالر میں حل میں ڈراپ ہو جی۔ گئی۔ اینی وے تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، اور جی، بابا جی پروگرام بھی آپ اختتام کا کو بھی پہنچ بہت گیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود آپ آئے، اور میں اپنا بھی رات قیمتی ٹاک وقت آپ نے شاک نکالا، میں- ٹاک شوق ہے رات کو، اچھا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی۔ اور تمام کالرز سے بھی شکریہ جنہوں نے کال کی، اور جن کی کال نہیں مل پائی ان سے معذرت چاہتے ہیں، وہ پری بکنگ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر بابا جی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی اپنی ہوش خیالہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔